یہ منافق اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ منافق بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جھوٹ اور فریب سے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اصل میں وہ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہی وہ صفات ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا صرف ظاہری لبادہ اوڑھ کر اللہ کے احکام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دین میں چلاکی دکھاتے ہیں جیسے وہ بہت سمجھدار ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں وقتی طور پر تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر آخرت میں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ حق کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک دکاندار دوائی کی بوتل پر اصلی لیبل لگا کر لوگوں کو بیچتا ہے، مگر اندر دوائی جعلی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس نے دوسروں کو دھوکہ دے کر فائدہ کما لیا، مگر جب لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کسی کی جان جاتی ہے، وہ خود بھی پکڑا جاتا ہے اور کاروبار بھی ختم۔ تو اس سے ثابت ہوا، دھوکہ دے کر وقتی فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن بعد کے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ حدیث میں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ منافقت وقتی فائدہ دیتی ہے مگر آخر میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں۔ سچائی اور اخلاص ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مجھے اس آیت میں یہ سمجھ لگی کہ بندہ اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے، برا کرتا ہے تو بھی اپنے لیے۔ مطلب وہ نیکی کرے یا گناہ، گھما پھرا کے سب لوٹ کر اسی کے پاس آنا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔